شوال یعنی عید الفطر کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کے بارے میں چند اہم مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رمضان المبارک کے بعد والے مہینہ یعنی شوال میں 6 نفلی روزے مقرر کیے، تاکہ رمضان کے جاتے ہی عبادات و اذکار کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور ان کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر مقرر کیا تاکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال یعنی عید کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت۔ اس حدیث مبارک میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا عظیم ثواب بتایا گیا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ قرآن کریم کے وعدہ کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے، گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اس معنی کی حدیث بھی سنن نسائی اور الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ شوال کے روزوں کے بارے میں چند اہم مسائل۔ 1 شوال کے 6 روزوں میں قضا کی نت سے وہ صرف قضا ہی شمار ہوں گے، شوال کے نفلی روزے نہیں۔ تاہم جب قضا کے علاوہ شوال کے نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو صرف قضا ہی رکھنے کی نت کریں، نفلی روزے چھوڑ دیں، کیونکہ قضا فرض روزوں کا مرتبہ نفلی سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ قضا کی نت کرنے سے نفلی کا ثواب بھی خود بخود مل جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شوال کے 6 نفلی روزے بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے اور مزید اپنے فرض روزوں کی قضا بھی جدا رکھنا چاہتا ہے تو بہت بہترین اور مزید ثواب کی بات ہے۔ 2 شوال کی یہ 6 نفلی روزے عید الفطر کے دوسرے تیسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جب عید کے بعد دوسرے دن کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر دوسری تاریخ سے روزے شروع نہ بھی کیے اور پورے ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیے تب بھی شوال کے روزوں کا مکمل ثواب مل جائے گا، خواہ اس ماہ شوال میں مسلسل رکھے وقفہ وقفہ سے رکھے۔ 3 جس شخص کے ضمن قضا روزے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھے اور آئندہ رمضان المبارک سے پہلے قضا کی کوشش کرے، کیونکہ ان کی ادائیگی ضمن پر لازم ہے۔ اگر کوئی قضا روزے رکھنے میں سیاست کرے گا اور اسی سیاست اور غفلت کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس پر سخت مواخذہ بھی ہے۔ لہذا پہلے قضا روزوں کو ادا کیا جائے کیونکہ ان کی ادائیگی لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان نفلی روزوں کو قضا سے پہلے رکھ لیتا ہے تو نفلی روزے کا مکمل ثواب ملے گا، تاہم قضا روزے اسی طرح اس کے ذمے باقی رہیں گے، اسے بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو گرمی کے اختتام پر رکھ لے۔ 4 کسی بھی روزے کے لیے سحری میں کھانا پینا چاہے 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے، اس سے دن بھر قوت بھی رہتی ہے، مگر سحری کرنا روزے کے صحیح ہونے کے لیے لازمی شرط نہیں، لہذا اگر کسی کو سحری کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس نے سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ صحیح ہوگا، کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی۔
5 نفلی روزہ بغیر کسی عذر کے توڑنا مناسب نہیں، بلکہ یہ ایک نیک عمل کو بلا وجہ ختم یعنی باطل کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر مجبوری ہو تو پھر توڑ دینے کی اجازت ہے۔ تاہم مجبوری اور عذر ہو یا نہ ہو، نفلی روزہ توڑنے سے ایک قضا روزہ کرنا لازم ہوتا ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے کہ جو مسلمان بھائی بہنیں زیادہ اجر و ثواب کمانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ایوام بنز یعنی ہر ماہ 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کو روزہ رکھنے کے عادی ہو تو وہ ایوام بنز کے 3 روزے رکھ کر اس میں شوال کے روزوں کی نیت بھی کر لیں، اور پھر مزید 3 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھ لیں تو داہرہ ڈبل اجر و ثواب ملے گا، یعنی ایوام بنز کے روزوں کا بھی اور شوال کے روزوں کا بھی۔ مزید 3 روزے بعد میں ایوام بنز سے پہلے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، خواہ مسلسل ہو یا وقفہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔